بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رہیں اور آباد رہیں، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے دور رہیں، آمین ثم آمین۔ آج میں ایک ڈریس سٹچ کر رہی تھی تو سٹچ کرتے کرتے میرے دماغ میں آیا تھا کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ویڈیوز اور اپنی باتیں بھی شیئر کرتی ہوں، تو آج کیوں نہ ایک ویسے ہی بیٹھ کے باتیں کر لے، کیا کام کے بارے میں بتائیں کہ جس کو دیکھو یا پھر کٹنگ کو دیکھو۔ سٹیچنگ تو ہر کسی کو آتی ہے، دیکھتے ہی ہر کوئی سیکھ جاتا ہے، کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں، ہم بیزی ہوتے ہیں، اتنا ورک ہوتا ہے، کام کرنے کو ٹائم نہیں ملتا، بات کرنے کو بھی ٹائم نہیں ملتا، تو میں کوشش کرتی ہوں وائس اوور ساتھ ساتھ کر دوں۔ تو یہ میری ویڈیو پہلے سے بن کے ریڈی تھی، 1 سال پہلے کی میری ویڈیو ایڈٹ ہوئی پڑی ہے، اور اس کو دیکھ کے میں آج وائس اوور کر رہی ہوں پورے 1 سال کے بعد ونٹر میں آ کے۔ یہ میرے حال ہے کیونکہ ٹائم بالکل نہیں ہوتا، اور آج کل تو بالکل بھی ٹائم نہیں ہے ویڈیو بنانے کا، کیونکہ مہمان ہے گھر میں۔ مہمان جب آئے ہوئے ہوں، سسرال والے آئے ہوئے ہوں نا، پھر تو ویڈیو میں وائس اوور کیسے کروں، تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، کیونکہ وہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ سارا دن انہی کاموں میں لگی ہوئی، موبائل اٹھا کے بیٹھی اور اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو اسی حساب سے موبائل کو تھوڑا سا دور رکھ کے اپنے آپ کو، گھر کو ٹائم دینا پڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ مہمان آئے ہوئے ہیں تو چلے جائیں گے تو ورک ہو جائے گا، اور ماں باپ کا ہنر دیا ہوا ہمارے کام آ رہا ہے۔ سٹیچنگ تو ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ لائف بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لائف بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ۔ تو ویڈیو ایڈٹ نہیں ہو رہی، نہ ویڈیو بن رہی ہے۔ دل تو بہت کرتا ہے کہ روز آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں، ایڈٹ کروں، لیکن گھر کے مسئلے ہی اتنے ہوتے ہیں کہ کام کرنے کو دل کرتا بھی ہے تو ہو بھی نہیں پاتا۔ بس اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ یہ میں سوٹ سٹچ کر رہی تھی تو اسی دنوں میرے دماغ میں ایک بات آئی تھی کہ کیسے ہمارے بھی کپڑے ہمارے بھی ریڈی ہوئے تھے۔ جہیز بڑی بنانا کتنا مشکل ہے ماں باپ کے لیے، جب بیٹیوں کا نصیب آگے نہیں جاتا صحیح سے تو دل دکھتا ہے کہ بیٹیاں خوش نہیں رہتی، اتنی تیاریاں کرنے کے بعد، اتنے کپڑے سٹچ کرنے کے بعد اور اتنا کچھ کرنے کے بعد گھر نہیں بستے، لیکن دل میں ارمان رہ جاتے ہیں کہ ہم نے کتنے ارمانوں سے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کی کوشش کی تھی، بنانے کی، سجانے کی، سنوارنے کی، بہت کچھ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سب ملیا میٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کوشش کیا کریں، ساتھ ساتھ دعائیں بھی دیا کریں۔ اگر آپ لوگ سٹیچنگ کرتے ہیں کسی کے کپڑے یا ساتھ ساتھ سیتے ہیں، اگر کسی اپنے گھر کے سیتے تو ساتھ میں لازمی دعا کریں اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے، اور دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کرے کہ اللہ پاک اس کے پہننا نصیب کرے، اللہ پاک اس کے گھر کو ہمیشہ ہنستا اور بستا مسکراتا رکھے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایفرٹ ہوتا ہے ماں باپ کے لیے، بچوں کے گھر بسوانا، اور ماں باپ کی پرورش کے اوپر بہت بات آتی ہے کہ ماں نے کیا تربیت دی تھی بچی کو۔ لیکن ماں کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن آگے جو حالات بن جاتے ہیں نا تو بچیوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے، گھر کو سنبھالنا وہ کیسے کریں، ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو اللہ پاک سب کو ہمت دے، ہر ماں باپ کو ہمت دے، اور ہر بیٹی کو ہمت دے کہ وہ آگے مقابلہ کر سکے۔ مقابلہ بھی کس طرح سے کر سکے، صرف اپنے آپ کو لے کے چل سکے، کام کر سکے، ہینڈل کر سکے، کسی کی کو پریشان نہ کرے، دکھ نہ دے، اپنے آپ کو لے کے چلے۔ کوشش کرتی رہتی ہے لیکن کوئی اس کو جینے بھی نہیں دیتا۔ میں کسی کی برائی نہیں کر رہی کہ کوئی کسی کو جینے نہیں دیتا، لیکن مسئلے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالات ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دل روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بیٹیاں مجبور ہو جاتی ہیں گھر چھوڑنے کو، لیکن اللہ پاک ایسے کسی کے ساتھ نہ کرے۔ پہننا اوڑھنا کھانا پینا سب اللہ پاک نصیب کرے، ایک گھر میں رہ کے اپنے ہی ہسبینڈ کے ساتھ، جہاں ان کے ماں باپ ان کو بیاہ کے بھیجتے ہیں کہ وہیں پہ رہیں، خوش رہیں، تو اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے۔ تو کتنے پیارے پیارے تیاریاں ہوتی ہیں، کتنے پیارے پیارے کپڑے ہوتے ہیں، کتنے مہینوں کی سالوں کی محنت ہوتی ہے، دماغ بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو یہ کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے یہ کرنا ہے۔ تو ماں باپ بہت زیادہ خوشیوں سے اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، تو جب گھر نہیں بستے نا دل اداس ہوتا ہے، یقین مانے۔ تو جیسے کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج اس کو کیا ہوا، بیٹھا ہے کام کر رہی ہے، یہ ہمارا دل اداس کر رہی ہے۔ میں دل اداس کسی کا نہیں کر رہی، بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے دماغ میں باتیں آتی ہیں۔ جب ڈریس سٹچ کرتی ہوں تو میرے دماغ میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ میں سی تو رہی ہوں، اللہ پاک اس کے نصیب کرے پہننا، اللہ پاک اس کو ہنڈانا نصیب کرے، اللہ پاک اس کو اتنا دے اپنے گھر میں خوش رہے، کبھی اس کو کوئی پریشانی نہ آئے، کبھی اس کو کوئی دکھ نہ آئے، کبھی اس کو کوئی تکلیف نہ آئے، آمین ثم آمین۔ یہی دعا کر کر کے تو میں سٹیچنگ کرتی رہتی ہوں، اور شکر الحمدللہ جتنے کو بھی میں نے آج تک کپڑے سٹچ کیے ہیں،
کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا گھر میں۔ خوشی ہوتی ہے، میں اپنے کسٹمرز کے کپڑے سیتے سیتے ان کو دعائیں دیتی رہتی ہوں۔ تو آج آپ کے ساتھ وہی جنری شیئر کر رہی تھی کہ دیکھو میں نے یہ کپڑے سٹچ کیے ہیں، اب اس میں آپ کو کیا بتاؤں، بس ویڈیو لگا دی تھی میں نے، کیمرہ لگا دی تھا ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کے لیے، ویڈیو ریکارڈ ہو گئی تھی، ایڈٹ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ نیک لائن بنا لی ہے فرنٹ کا، بیک کا، اب اس کی سائڈوں کی بخی بھی میں نے لگا دی ہے، اب اس کو سارا سٹچ کرنا ہے۔ جب یہ فینسی کپڑے کٹ ہو جاتے ہیں نا تو سٹچ ہونے میں آسانی ہوتی ہے، مشکل نہیں ہوتی۔ کوشش کریں کہ آپ لوگ طریقے سے رکھ کے اس کو سٹچ کریں تاکہ آپ کا نا کام سٹیچنگ کے ٹائم میں آپ کو تنگ نہ کرے۔ اچھا یہ دیکھیں یا نا ساتھ ساتھ نگ بہت تنگ کرتے ہیں، سوئیاں ٹوٹتی ہیں، سلائیاں خراب ہوتی ہیں، بہت محنت لگتی ہے اس کپڑے کو سینے میں، لیکن جب سلائی لینے بیٹھو نا دل دکھتا ہے کہ سلائی مجھے نا اس حساب سے نہیں ملتی۔ تو نا جیسے ہی آپ لوگ جانتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے، ورک بہت مشکل ہے، کام بہت مشکل ہے، اور ہم نے کام بھی کرنا ہے، تو بہت ہی دل کرتا ہے کہ سکون کروں، ریسٹ کروں، کام نہ کروں، لیکن نہیں کر پاتی، کام تو کرنا ہے نا۔ آج دیکھیں میرے ماں باپ نے مجھے ہنر دیا ہے، شادی کی میں نے بات اس لیے کی ہے کہ ماں باپ اتنی تیاریاں کرتے ہیں، وہ اس لیے کی تھی کہ دیکھو میں نے بھی، میرے بھی ماں باپ نے میرے لیے تیاریاں کی تھی، سب کچھ کیا تھا کہ میری بیٹی عیش کرے گی، سکون کرے گی، لیکن دیکھو زندگی میں پھر بھی کوئی نہ کوئی موڑ ایسا آ جاتا ہے کہ انسان کو کام کرنا پڑتا ہے، لیکن خوشی سے کر رہی ہوں، کسی کی مجبوری میں نہیں آ کے کر رہی، ہسبینڈ کی ڈانٹ کی وجہ سے نہیں کر رہی، یہ ہسبینڈ کہتے ہیں کرو نہیں، خود دیکھتے ہیں کہ حالات صحیح نہیں ہے، چلو جو ہمیں ہمارے ماں باپ نے ہنر دیا ہے نا تو ہم اپنے ہنر کو لے کے آگے چلے۔ میری بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ لوگ اپنے بچوں کی تیاریاں کرواتے ہیں، شادیوں کی کپڑے ریڈی کرواتے ہیں، پورے فنکشن کی ریڈی کی تیاری کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، آپ ان کے نصیبوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ماں باپ وہ نہیں ہوتے دشمن کسی بیٹی کے، لیکن ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہنر بھی لازمی دیں۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو ہنر لازمی دیں، ہنر دیں گے تو آگے بڑھیں گے نا۔ یہ دیکھیں آج میرے پاس ہنر ہے، کوئی بھی دیں جو آپ کو صحیح لگتا ہے، کوئی اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چاہتا ہے، کوئی اپنے بچوں کو پارلر پہ بوٹیشین بنانا چاہتا ہے، کوئی اپنے بچوں کو ٹیلر کا کام، کوئی آرٹس کا کام، کوئی کمپیوٹر کا کام، کوئی پڑھائی کا کام، جو بھی دینا چاہتا ہے لازمی، کوئی ٹیچنگ پہ لگاتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، لیکن ہنر لازمی دینا چاہیے، اور ان کو یہ بھی ساتھ بولنا چاہیے کہ چار دیواری میں رہ کے عزت سے کام کریں، روٹی کمائیں۔ اگر باہر نکلنے کا آپ کا کام ہے تو اس میں بھی آپ لوگ کوشش کریں کہ باہر بھی اتنا آپ لوگ آگے بڑھیں کہ آپ کے ماں باپ کا نام روشن ہو، کٹے نہ، خراب نہ ہو، مشکل پریشانی دور نہ پڑے سر پہ ماں باپ کے، ہر پریشانی سے اللہ آپ کو حفاظت میں رکھے، دعا دے کے گھر میں سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے کے آپ نے ان کو بھیجنا ہے۔ میرا صرف بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو ہنر نہیں دیتے، آگے پھر پریشانیاں تکلیفیں دور بہت زیادہ آ جاتی ہیں سر پہ، تو بیٹیاں ہینڈل نہیں کر پاتی، پھر یہی مسئلے ہوتے ہیں کہ ماں باپ نے کیا سکھایا، کیا کیا، کیا کر کے بھیجا، تو اس پہ ماں باپ پہ جب انگلی اٹھتی ہے دل دکھتا ہے۔ یقین مانے آج میں عزت سے بیٹھی ہوں نا، میرے ماں باپ کا نام روشن ہے، سب کہتے ہیں واقعی اچھے خاندان سے ہے، ماں باپ نے کچھ سکھایا ہے، ہنر مند لڑکی ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور میں خوشی خوشی یقین مانے مجھے 10 سے 12 سال ہو گئے لگاتار میں ورک کر رہی ہوں، اور میں نے ورک کرتے کرتے چینل بنایا ہے، چینل بنا کے اس پہ میں نے کہا اپنا کام شیئر کروں، اپنے لوگوں سے ملوں، سب کو بتاؤں کہ کیسے گھر بیٹھے آپ بھی محنت کریں، کام کریں، اور اپنے آپ کو آگے لے کے بڑھیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ بھی آگے بڑھیں گے، کبھی ٹینشن نہیں ہوگی، کبھی پریشانی نہیں ہوگی، اور ہر بیٹی کو چاہیے کہ کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اچھا ہے کہ آپ ہنر کریں، عزت سے بیٹھ کے گھر کمائیں، ادھار اٹھانے سے یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اچھا ہے کہ ہنر کر کے کوئی بھی اچھا سا آپ اپنے زندگی چلائیں اور سکون سے رہیں، پریشانیوں سے دور رہیں۔ بہت ہی پیارا اور خوبصورت یہ ڈریس تھا، اللہ پاک پہننے والے کی نصیب کرے۔ باتیں کرتے کرتے پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں چلی گئی۔ اگر آپ لوگوں کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو آپ سے معذرت کرتی ہوں، مجھے دعا میں لازمی یاد رکھنا، اور میرے لیے لازمی دعا کرنا کہ اللہ پاک مجھے ہر مقصد میں کامیاب کرے، جو میرا نیک مقصد ہے، نیک حاجت ہے۔ میرا عمرہ کرنے کا بہت دل ہے، اللہ پاک مجھے اپنے گھر بلائے، حج بھی نصیب کرے، عمرہ بھی نصیب کرے، اور میں آگے بڑھتی جاؤں اور کامیاب ہوتی جاؤں، اپنے بچوں کے لیے کچھ کروں۔ میرے بچوں کے لیے میں نے بہت کچھ کرنا ہے، زندگی میری رہ گئی تو انشاءاللہ ضرور، نہیں تو پھر اللہ پاک کی مرضی، کیونکہ اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے ہمارے اللہ کے حضور، ہمارے اللہ کے قبول جو ہو تو وہی کام ہوتا ہے۔ انسان سوچتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے، صبح سے لے کے شام ہو جاتی ہے،
بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے مسئلے سر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کام کرنے کو کبھی دل نہیں کرتا لیکن پھر بھی کرنا پڑتا ہے، بہت سارے کچھ دیکھنا پڑتا ہے، بہت ساری پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، سوچو کیا ہوتا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ لوگ کو کہ آج تو اس نے بور ہی کر دیا اپنی باتیں سنا سنا کے، تو میں بور کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو معذرت کے ساتھ پلیز مجھے معاف کر دینا، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ کام کرتے کرتے یہ دیکھیں سوٹ بھی پورا اسٹچ ہو گیا، اب میں بازو بنا رہی ہوں، بازو بنا کے اس کو فائنل کر رہی ہوں۔ تو فائنل کرنے کے بعد آپ کے ساتھ پورا ڈریس بھی شیئر کرتی ہوں کہ دیکھیں میں نے یہ کیسے بنایا ہے۔ دیکھیں سلیوز لگ گئی ہیں، سلیوز لگنے کے بعد سلیوز لگانے کے بعد یہ ڈریس فل ریڈی ہو گیا، ریڈی کر کے میں نے ہینگ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں۔ میری باتوں کو برا لگا تو پلیز معذرت، اور لازمی اپنی بیٹیوں کو ہنر دینا۔ ہنر مند بیٹی بہت آگے جاتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، ہنر مند بیٹی ہی خاندان کو لے کر آگے چلتی ہے، اور ہنر مند بیٹی ہی خاندان کی ضمانت ہوتی ہے۔ اچھے خاندان کو بنانے میں ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لازمی آپ عورت کو آگے لے کے چلیں اور اس کی مدد فرمائیں اور اس کو ہنر دیں، اور یہ بھی سکھائیں کہ ہسبینڈ کی قدر بھی کتنی کرنی ہے، کیونکہ مرد سے ہی سب کچھ ہے، مرد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، مردوں کی بھی اتنی ہی ویلیو جتنی عورتوں کی ویلیو ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ میں نے پورے ڈریس کی سٹیچنگ اور فل ڈریس ریڈی کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ، سپورٹ کے لیے بہت بہت شکریہ۔